سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت یہ جو انٹرنیشنلی اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ خفیہ اجلاس ہوا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، ہم نہ خفیہ والے اجلاسوں کے بارے میں کمنٹ کرنا پسند کریں گے، نہ ہی دشمن کے ذرائع سے کوئی اعتماد کرتے ہیں۔ ہم صرف کچھ پرنسپلز آپ کے خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور تاکہ آپ کا آڈینس اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات ہے کہ اگر کوئی ایسے خبر ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا دوست اور بھائی جو عرب کنٹریز ہیں نا، جن کے نام لیا جا رہے ہیں، کہ ان کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹینس ہونا چاہیے کہ کیا کسی لیے کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ جو ہم ابھی متحدہ عرب امارات کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے ہمیں یہی آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے کہ ہم فلسطین کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور آئندہ فلسطینیوں کے درمیان میں تعین ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ ہاں اس کے علاوہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہے تو ان کی طرف سے کوئی بیان آنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے طرف سے مین پرنسپل جو ہے نا، اس میں 2-3 پوائنٹس اہم ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی فورن فورسز غزہ کے اندر دشمن کے ساتھ دینے والے، ہم اس کو دشمن کا محاذ میں سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو انویڈر فورسز کی طور پہ سمجھتے، چاہے ایران کی طرف سے یا عربستان یا سعودی عربیہ کی طرف سے یا ترکی کی طرف سے یا متحدہ عرب امارات سے یا امریکہ سے، جدھر مرضی آنا سے، کہ یہ فورن فورسز ہے کہ فلسطینیوں کی ارادہ کے ساتھ اگر آئے تو الگ کہانی ہے، لیکن آپ دشمن کے ساتھ ایک منصوبہ کے ساتھ اندر آیا، جو ہم توقع نہیں کرتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا، لیکن یہ ایک پرنسپل ہم آفیشلی طور پہ اعلان کرتے ہیں۔ کوئی بھی فورن فورسز دشمن کی خطے میں، دشمن کے پلان میں، غزہ کی سرزمین میں آتے ہیں، وہ انویڈر فورسز میں شمار ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب یہ سب obsessed by including American جو ہے نا، ہمیشہ کہتے ہیں the next day of war، دوسرا دن جنگ میں کیا ہونے والا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں آپ سکون میں رہیں، کیونکہ دوسرا دن جنگ کا فلسطینی عوام کو پتہ ہے خود کیسا کرنا اور کیسا آگے چلانا ہے۔ اسرائیل کا جگہ ہی نہیں ہوگا، دشمن کا جگہ نہیں ہوگا، فلسطینیوں کا جگہ، قربانی دینے والے خاندان کا جگہ ہوگا ہے، اور فیوچر فلسطینیوں کا ہوگا۔ اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہمیں سکھا دو کہ سکھانے کا کیسا ہم اپنا مسائل کو چلانا کا۔ لذا کہ یہ جو مجرم ہے نتنیاہو، جو جا کر کے کانگریس کے سامنے خطاب کیا، بجائے امریکہ اس کو گرفتار کر کے، ایک ڈکلیئرڈ وار کرمنل ICG کے اندر ہے، بجائے اس کو آپ گرفتار کرتے ہیں، آپ اس کو فلور دے دیں، اور وہ فلور ہے کہ وہ ڈیوائیڈڈ فلور ہے۔ آپ نے خود ہی دیکھا کہ جی کتنے لوگ وہاں سے واک آؤٹ کر دیا، کتنے لوگ باہر اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ لذا کہ یہ امریکہ کو اس کی حیثیت نہیں ہے کہ فلسطینی عوام کا فیوچر کو خود تقسیم کرے اور تعین کرے، یہ فلسطینیوں کے ہاتھ ہے۔ تیسری اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں تو میدان آ جائے، یہ نہ ہو کہ جی نتنیاہو مجرم کہ امریکہ جانا سے پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی میں اپنے ڈیلیگیشن کو بھیجنے والا ہوں قطر، کہ تاکہ وہ نیگوشیشن کریں، جیسا وہ جا کر امریکہ میں اپنا سپیچ سے فارغ ہو کر پتہ چلا کہ جی وہ کینسل۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ جنگ بندی اور جنوسائڈ کا روکنا کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ اسرائیلیوں کو پریشرائز کیا جائے۔ یہ ابھی اسرائیل نہ کمال ہارس کی طرف سے نہ بائیڈن کی طرف سے اس کا کوئی پریشر آیا ہوا۔ ابھی کمال ہارس صاحبہ ہیں کہ اگرچہ کہ اس اجلاس کو کے اندر شرکت نہیں کی اور نتنیاہو کے خطاب نہیں سنی، لیکن بعد میں نتنیاہو سے مل کر اور اپنے پریزیڈنسی کا الیکشن کیمپین کا یہی سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے کہ فلسطینی دہشت گرد ہے اور اسرائیل کا رائٹ ہے کہ اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرنا۔ میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی ایک الیکشن کیمپین میں لوگ بولتے ہیں بہت، لیکن یہی ہم امید رکھتے ہیں کہ جی جو بھی پریزیڈنٹ بنے گا امریکہ میں، فلسطین کا ساتھ دوستی کریں، دشمنی نہ کرے۔ آپ آج تک 70-75 سال سے اسرائیل کا رائٹ لیتے ہیں اور فلسطینیوں کا کوئی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں۔ ابھی طوفان کے بعد موقع آ گیا ہے
کہ فلسطینیوں کو سنا جائے. اوکے اچھا اب یہ بتائیے کہ افغان وزیر خارجہ اور حماس کے جو سربراہ ہیں اسماعیل ہانیہ ان کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا اس میں کیا باتیں ہوئیں وہ ذرا ہم سے شیئر کیجئے گا کس پالیسی لائن کے اوپر ہے؟ دیکھیں افغانستان ہمارا دوست ہے اور افغانستان فلسطین کے ساتھ ان کے تعلق ہے آج کے نہیں ہے بہت پرانا ہے. افغانستانی عوام جو ہے وہ اپنا آپ کو بہت ہی نزدیک سمجھتے ہیں فلسطینیوں سے کیونکہ انہوں نے سامراجوں کے نیچے زندگی گزارا ہے. انہوں نے کہ آکوپیشن کے خلاف کہ بہت جدوجہد کیا ہے فریڈم فائٹنگ کے طور پہ انہوں نے کام کیا ہے. اس لیے کہ اس امارت اسلامی کو اسٹیبلش ہونے کے بعد کہ انہوں نے آیا ہے اور ہمارا لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت بھی کر چکا ہے. اور ابھی رفح کے جو جینوسائیڈ کے بعد اسماعیل بھائی نے ایک ٹیلی فونک ٹاکس کیا ہے کہ پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز اور مونارکس اور فورن منسٹرز کے ساتھ مسلم دنیا میں اور دیگر ممالک میں ترکی الجیریا قطر انڈونیشیا ملیشیا اپنا ایران عمان اور ان میں سے کہ ایک بہت نزدیک اس مسلم کنٹری افغانستان جیسا ہے. ہم افغانستان کو عوام اور گورنمنٹ اپنا بھائی اور بہن سمجھتے ہیں اور ہم اسماعیل بھائی نے ان کو اپڈیٹ کیا اور فورن منسٹر نے اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے سپورٹ کو اسماعیل بھائی کو کہا تھا اچھا اب افغان عوام آپ کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مغربی کنارے پر الفتح اور غزہ کی پٹی پر حماس ظاہر ہے کہ وہ اکثریت میں یا ان کا ایک اثر زیادہ ہے یا حکومت آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں اس معاملے کو لے کر چین جو ہے ایک اس کے حوالے سے میں بھی جاننا چاہوں گا اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے کیا کردار ہے. اور دوسرا یہ کہ اب غزہ کے اسپتالوں میں انٹرنیٹ سروس اسٹار لنک نے بحال کر دیا ہے ایلون مسک نے وہاں پر بحال کر دیا اور یہ انٹرنیٹ کی سروس بحالی بھی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کے اوپر بھی جو وہی فورسز ہیں ان کی مرضی سے یہ ہوا ہے. جی اگر آپ اجازت دیجئے میں آخر سے شروع کروں گا. یہ خبر درست نہیں ہے کہ ایلان ماسک نے وائی فائی کا وہاں بحال کر دیا کیونکہ ایلان ماسک کا جو نیٹ ورک کا اسٹیبلشمنٹ ان کو اوگمنٹیشن ٹاور کی ضرورت تھی اور وہ اوگمنٹیشن کی ٹاور یا سینائی میں لگنا چاہیے تھا یا آکوپائڈ فلسطین کے اندر ہے جو دونوں کا مشترکہ طور پہ نہیں ہوا. بعد میں اسرائیلیوں نے ایلان ماسک کو دھمکی بھی دے دیا پھر دوبارہ ایلان ماسک زائنس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ڈر کے اس چیز سے پیچھے ہٹ گیا. وہاں وائی فائی ابھی تک تو ڈسٹرب ہے اور نیٹ ورک ہے نہ ہی عرب نیٹ ورک ہے نہ ہی فلسطینین اتھارٹی کی طرف کا جو نیٹ ورک ہوتے تھے نا پہلے وہ بحال ہو گیا. کبھی 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے 10 گھنٹے کے لیے چلا جاتا ہے. بہرحال وہاں کا اسٹیبلش نہیں ہوا لیکن ہمارے عوام نے ارادہ کے ساتھ کافی حد تک شفا ہاسپٹل کا جو بالکل تباہ ہو گیا ہے اپنے ارادوں کے ساتھ دوبارہ اس کو صاف کر دیا اس کو رینوویٹ کر دیا. دنیا میں جو فلانتھروپسٹ ہے جیسا پاکستانی عوام ہے جیسے دوسرا دیگر عوام ہیں انہوں نے جو پیسہ امداد کیا تھا ادھر کے اس پیسے کے ساتھ الحمدللہ اس کو دوبارہ رینوویٹ کر دیا اور شفا ہاسپٹل ابھی ایمرجنسی اس کا 1000 پیشنٹ ڈیلی اس کو ریسیو کرتے ہیں. ایک یہ ہے. دوسری بات ہے کہ مغربی کنارے میں یہ کہنا ہے کہ جی فتح زیادہ حماس زیادہ ہے اس بات کو چھوڑ دیں. یہ آپ دیکھ لیں عوام اس مغربی کنارے میں کیا کر رہے ہیں اس وقت کہ ڈیلی کم از کم ہمارا 50 آپریشن ریزسٹنس آپریشن دشمن کے خلاف ہوتا ہے. اگرچہ کوالٹی وائز غزہ کے مقابلہ میں نہیں ہوتا کیونکہ سچویشن مغربی کنارے میں ذرا ڈفرنٹ ہے. وہاں کے سر جو میں نے پوچھا تھا وقت کی کمی ہے لیکن سر بحالی امن میں باوجود اگر آپ اجازت دیجیے ایک خوشخبری یہ بتانا چاہ رہا ہوں. کل القسام بریگیڈ اور جہاد کا سرائے القدس نے مشترکہ طور پہ 2 کوالٹی طور پہ کے آپریشن کیا جس میں ثابت ہوا کہ یہ جو اسرائیلی دشمن کا جتنا بھی سیکیورٹی توانائی ہے وہ قابل شکست بھی ہے. بیجنگ میں جو بات چیت ہوئی تھی ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. ہم اوپن ہارٹ کے ساتھ گئے کیونکہ بات حماس اور فتح نہیں ہے بات فلسطین کا ہے اور وہاں کا جو بات چیت ہوئی تھی صرف فتح اور حماس کے درمیان میں نہیں ہے باقی فلسطینی فیکشن کے ساتھ
हम चाइना का किरदार को बहुत तहसीन करते हैं। तूफान के अंदर दौरान इन्होंने अपने डेलीगेशन को भेजा, इसमाइल भाई से भी मुलाकातें हुई थी, हमारा रिलेशन काफी बेहतर हुआ। चाइना और रूस रशिया है एक नया दोस्त बने हुए हैं कि जिसमें मैं समझता हूँ कि हम मुश्तरका तौर पे म्यूचुअल इंटरेस्ट की बुनियाद पर अमन और अमान हमारा रीजन में कायम करने के लिए, सबका फायदा के लिए इस रिलेशन का जो नया न्यू प्लेयर्स है रीजन में, जिसमें तहरीक मुज़ाहमत फलस्तीन का मौजूद होगा, उसके रिस्पेक्ट करना और इसको एक्सेप्ट करना और रिकॉग्नाइज करना ये बहुत जरूरी है। जैसा कि ये चीन जब आया है, इन्होंने देखा है एक वाइस किस्म का हकीमाना किस्म का रेजिस्टेंस मौजूद है फलस्तीन में, जिसका होलिस्टिक अप्रोच है, पॉलिटिक्स भी करता है, डिप्लोमेसी भी करता है, रेजिस्टेंस भी करते हैं। इसलिए ये बीजिंग का इजलास हुए थे और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह के एक यूनिटी गवर्नमेंट बन जाए, कम से कम इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा फलस्तीनी गवर्नमेंट बनाए जिसमें ह्यूमैनिटेरियन इमदाद गजा के लिए अंदर आ जाए और गजा को दोबारा रीबिल्ड करना है। और इसके बाद इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद क़दूमी, तर्जुमान हमास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस सिचुएशन पे, इन पूरे हालात पे अपना तजिया पेश कर रहे थे।